فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جو تم سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بات بات پر وہ بھڑک اٹھتی ہیں، فعظوہن، خامند کا کام پہلا کیا ہے؟ اسے پیار سے، محبت سے، نرمی سے سمجھائے یہ تربیہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں گھر اجڑ جاتے ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو میں جذبات میں آ جاؤں، خیال کرنا۔ فعظوہن پہلا ہے اس کو نصیحت کرنا، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے شریعت نے کہا اگر وہ اس واعظ و نصیحت سے بھی نہیں سمجھی، پھر دوسرا سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، تم جو پہلے میاں بیوی ایک بیڈ روم میں رہتے تھے، تم اپنا بیڈ روم بدل لو۔ حیا والی عورت کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ خامند اور بیوی جو اکٹھے رہتے تھے، آج میری غلطی کی وجہ سے آج خامند جو ہے میرے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں منتقل ہو گیا ہے، شریعت فرماتے ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے دوسرا حربہ ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور نصیحت بھی کام نہیں آئی، الگ ہونا بھی کام نہیں آیا، تو اسے معمولی سی سزا دو، چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ نشانات ہو، صرف اسے یہ پتہ چل جائے میرا خامد اتنا ناراض ہوا ہے، آج اس نے مجھے چپیڑ مار دی ہے، اس وجہ سے مجھے سمجھ لینا چاہیے اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ شریعت نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تابعداری تمہاری کر لیں تو پھر اس کو پھر تانے دینا، اس کو پریشان کرنا، شریعت کہتا ہے یہ پھر نہیں، پھر صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ یہ تیسری اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے طلاق نہیں دینی۔ یہ دیکھیں مراحل، پہلے کیا آیا تھا؟ رشتہ سوچ سمجھ کے کرو، نمبر 1۔ دوسری کیا تھا؟ صرف بیوی کی کمزوریاں نہ دیکھو، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کمزوریوں کو درگزر کر دو، 2۔ تیسری نصیحت یہ آئی کہ اس کو نصیحت کرو، اس سے الگ ہو جاؤ، معمولی سی سزا۔ یہ 3 مرحلے آ گئے۔ دیکھیے اللہ کتنی کوشش کر رہا ہے یہ رشتہ توڑنا نہیں، شریعت کہتی ہے خیال کرو۔ اب آیا چوتھا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ شریعت نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب خاندان کے بزرگوں کو لاؤ کہ جی دیکھو اتنے مہینے ہو گئے ہیں یا اتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے شریعت کا حکم جو تھا واضح و نصیحت کر کے بھی دیکھا، الگ کمرے میں رہ کے بھی دیکھا، اس کو تھوڑی بہت سزا بھی دی ہے، لیکن یہ ابھی تک نہیں سدھر رہی، تو پھر شریعت نے کہا ایک بزرگ لڑکی کی طرف سے، ایک بزرگ لڑکے کی طرف سے، عورتیں نہیں، عورتیں کام خراب کر دیں گی، وہ تو جلدی پر تیل کا کام دیں گی، وہ تو اپنی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بزرگوں کو بلانا ہے، وہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر کوئی مثبت راستہ نکالیں تاکہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد شریعت نے کیا کہا؟ جب ساری صورتیں ناکام ہو گئی ہیں اور وہ عورت ہٹ دھرم ہے، تو اب سمجھو یہ عورت رہنے والی نہیں ہے، اس نے مجھے بھی پریشان کرنا ہے، خاندان کو بھی پریشان کرنا۔ پھر وہ خاندان والے دونوں بزرگ برادری کے سامنے فیصلہ سنائیں گے کہ ہم نے اس کی بھی باتیں سنی ہیں، اس کی بھی باتیں سنی ہیں، زیادتی عورت کی ہے یا زیادتی لڑکے کی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اندر نبھا ہو، فلہذا ہم بیٹھ کے ان کے درمیان میں طلاق کا معاملہ کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں اور خاندان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، برادریاں ایک دوسرے سے آنا جانا، ہماری جناب والا میری پوتی کی لڑکی کو اس نے طلاق دی فلہذا ہمارا جینا مرنا حرام، یہ بھی شریعت میں غلط ہے۔ جب ان میاں بیوی کی غلطی کی وجہ سے، سارا کچھ کرنے کی وجہ سے معاملات طے نہیں ہوئے، تو راستہ یہی تھا نا کہ ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے، تو فلہذا پھر سارا خاندان نہیں ٹوٹنا چاہیے، بلکہ ان کا آنا جانا خوشی غمی اسی طرح رہنی چاہیے، اس میں کسی کی زیادتی نہیں ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب ان تلوں میں تیل نظر نہیں آیا تو شریعت نے کہا میاں بیوی میں تفریق کر دو۔